السلام علیکم ناظرین محترم، آج ہم پھر سے اردو لکھائی کی مشق سیکھیں گے۔ گزشتہ دنوں ہم نے سیکھا تھا الف سے لے کر قاف تک ایک دوسرے حرف کو جوڑنے کا طریقہ، لیکن آج ہم یہاں سے لام سے اخیر تک اسے ڈسکس کریں گے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت آسان ہے اردو کا لکھنا، میں بارہا کہتا ہوں، لیکن ایک چیز اس میں ضرور دیکھیے گا، جب کسی حرف کا ملان یہ والی شیپ کے ساتھ ہوتا ہے، دال ڈال اور زال کے ساتھ، تو یہ اس والی شیپ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی شیپ اس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دال ڈال زال یہ اس طریقے سے لکھائے گا۔ اب دیکھیں ذرا، میں لکھ کر کے بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ لکھ رہے ہیں لام کو دال کے ساتھ ملا کر لکھنا ہو تو لد ہوتا ہے، لو دو، جیسے ہی ہوتا نا لو دو لد۔ اب اسی کو ہمیں اردو میں لکھنا ہے تو کیسے لکھیں گے؟ لام اس طریقے سے اور دال اس طریقے سے لکھیں گے۔ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی، دال یہ والا ہے اور یہ رے ہے، لیکن جب آپ کسی حرف کو دال کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو وہ اس والی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں لام دال لد پڑھیں گے، لد، اور اسی طریقے سے لام کو دال کے ساتھ ملانا ہے، ڈال کے ساتھ، تو اس کی شکل اس طریقے سے ہو جائے گی، لام ڈال لڈ، یہ والا۔ حالانکہ اس میں دیکھنے میں لگ رہا ہے جیسے کہ یہ والا ہو، ایسا نہیں، یہ غلط ہے، بلکہ یہ والی صورت ہے۔ یہ تھوڑا کنفیوژن پیدا کرتا ہے، تو اسے ذرا غور سے پڑھ لیجئے گا۔ آگے دیکھتے ہیں، ذرا آگے کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم میم کو اسی دال کے ساتھ ملاتے ہیں، میم کو دال کے ساتھ، تو میم تو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور دال میں نے کہا تھا کہ ملانے کے بعد اس طریقے سے ہو جاتا ہے، میم دال مد۔ اسی طریقے سے نون کو دال کے ساتھ ملانا ہے تو ند۔ اسی طریقے سے یہ کچھ بھی نہیں، نگنہ دے دیا ہے، نون غنہ دیا ہے، جیسے ماں وغیرہ لکھتے ہیں نا، اس میں یہ والا یوز ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، اب نون کو دال کے ساتھ ملایا تو اس طریقے کی شکل بنی۔ اب آگے چلتے ہیں، اب اس حرف کو، انہی حروف کو یا کوئی بھی حرف کو اٹھا کر کے ہم اس کے ساتھ ملاتے ہیں، تو اب دیکھیں اس کے لکھنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ملاتے ہیں لام کو رے کے ساتھ، تو دیکھیں کہ لام رے لر، یہ ہو گیا۔ یہاں بھی لر لگ رہا تھا، لیکن یہ لام دال لد ہے، یہ والا۔ یہاں کیا ہے؟ لر، یہ لر پڑھیں گے اسے۔ اور آگے دیکھیں، میم کو اگر ہم رے کے ساتھ ملاتے ہیں، میم رے مر، ایسے لکھتے ہیں۔ کوئی اگر ایسے بھی لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے، لیکن یہ تھوڑا اچھا نہیں لگتا ہے، اس طریقے سے آپ لکھیں، میم رے مر۔ آگے دیکھتے ہیں، میم کو ڑے کے ساتھ ملاتے ہیں تو میم ڑے مڑ مڑ، سب اسی سے ہو جائے گا۔ تو اب دیکھ رہے ہیں، اور زے اگر ہم کو لکھنا ہو تو میم زے مز، یہ زے کہلائے گا، یہ والا۔ آگے چلتے ہیں، نون کو زے کے ساتھ لگاتے ہیں، نون کو رے کے ساتھ لگاتے ہیں، نون کو رے کے ساتھ ملاتے ہیں،
تو نون رے نر ایسے لکھیں گے، اور اگر اس کو اوپر اٹھا کے لکھ دیتے ہیں تو ند ہو جائے گا، جیسا کہ یہاں پر میں نے لکھ کر بتایا تھا، یہ نر ہو جائے گا یہ والا۔ آگے دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے سین کو، ان حروف کو، ایک طرح کے حروف کو ان کے ساتھ ملا کر کے دیکھتے ہیں۔ تو سین دال صد، جیسے یہاں دال لکھا تھا دو تھا، یہ اسی طریقے سے یہ بھی دو دال۔ آگے دیکھیں، شین کو زال کے ساتھ ملا کر کے لکھتے ہیں تو یہی شکل بنے گی، شین زال شز۔ اب زے سے کوئی نہ پڑھے۔ اسی طریقے سے صاد کو ملاتے ہیں رے کے ساتھ، صاد رے سر، ایسے بھی لکھ دیتے ہیں یا ایسے کر دیتے ہیں، کھینچ دیتے ہیں، بس ہو گیا سر۔ آگے دیکھیں، زاد کو دال کے ساتھ ملا دیتے ہیں، زاد دال ہو جائے گا زد۔ زد۔ آگے دیکھیں، اب واو سے آخر تک بچا ہے، اسے ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ زاد واو کو کسی حرف کے ساتھ لگاتے ہیں، واو کو ٹے کے ساتھ لگائیں گے تو وٹ ہو جائے گا، جیم کے ساتھ لگایا وج، ایسے لکھا جائے گا۔ اس کو ملا کر کے شروع میں اگر یہ واو ہو تو اسے ملاتے نہیں ہیں۔ آگے دیکھیں، اسی طریقے سے وعدہ، ایسے نہیں ہوگا، وعدہ، وعدہ، دیکھ رہے ہیں شروع میں مل کر کے نہیں آئے۔ آگے دیکھیں، یہ والی ہے تو اسے اس طریقے سے لکھتے ہیں، جب کمبائن کر کے لکھتے ہیں تو اس کے لکھنے کا انداز یہ ہوتا ہے، ہر، یہ ہے ہر، ہر، یہ والا۔ آگے دیکھیں، اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں ہے کو ٹے کے ساتھ ملا کر کے، ہے کو ٹے کے ساتھ ملاتے ہیں تو اب لکھنے کا انداز اس طریقے سے ہوگا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس طریقے سے لکھتے ہیں، اس ہے کو اس طریقے سے لکھتے ہیں۔ تو اب ہم لکھ کے دیکھتے ہیں، ہے ٹے ہٹ، ہے ٹے ہٹ۔ اسی طریقے سے اس ہے کو جیم کے ساتھ ملا کر کے لکھتے ہیں تو کیسے ہوگا، ہے والی صورت تو ایسی بنے گی اور جیم اس کے نیچے لگے گا، حج۔ اب یہ دیکھیں، یہ حج والا نہیں ہے، ورنہ حج ایسے لکھا جاتا ہے، حج اور عمرہ کے لیے۔ آگے دیکھیں، دو چشمی ہے، یہ اس کا کمبائنڈ بہت ضروری ہے، اور یہ اس ہا کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو سمجھ جائیں کہ اردو لکھنا آپ کو آ گیا۔ پڑھنے میں بھی یہ مشکل ہوتا ہے اور لکھنے میں بھی تھوڑی دقت اس سے پیش آتی ہے، لیکن ویسی دقت نہیں، اگر دقت بنا لیں تو واقعی دقت ہو جائے گی، لیکن آسانی سے سمجھنا چاہیں تو بہت آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، بس تھوڑا سا غور کرنا ہوگا۔ یہ کسی کے ساتھ یہ مل کر کے آتا ہے، اسے دو چشمی ہے بولتے ہیں، یہ کسی نہ کسی حرف کے ساتھ مل کر کے اس کی ساؤنڈ بنتی ہے۔ دیکھیں، مثال کے طور پر دھو، دھ، دال ہے کی آواز ہوتی ہے دھ کی، تو دال ہے دھے ہو گیا، پیش پڑھ دیں گے تو دھو ہو گیا۔ اب اسی کو لکھیں گے ہم دھونا، تو دال ہے کی آواز ایک ساتھ ہو گئی
اور نون الف نا دھونا. کسی حرف کے ساتھ دیکھیں اس کو مل کر آتے ہوئے ہی آپ دیکھیں گے. مثال کے طور پر لے لیں کہ جھاڑو، جھاڑو ہم لکھتے ہیں تو یہاں جیم کے ساتھ یہ مل کر کے آئے گا. جیم ہے جھے بولتے ہیں، جھ کی آواز ہے، الف لگا دیا، جھاڑو، جھاڑو. اسی طریقے سے بھرنا، یہاں بے کے ساتھ یہ ہے کمبائن کر کے آئے گا، بھو کی آواز، بھرنا. تو یاد رکھیں کہ یہ والی دو چشمی ہے، اسے ہم بولتے ہیں دو چشمی. اس لیے بولتے ہیں کہ دو چشمے والی ہوتی، دو آنکھ والی ہوتی. چشم کے معنی آتے ہیں اردو میں آنکھ، اسے دو چشمی ہے بولتے ہیں. بھرنا. اسی طریقے سے پھرنا، پھرنا. اب آگے دیکھیں یہ حمزہ ہے، یہ الگ الگ والی صورت میں لکھا جاتا ہے، اور یہ تو بہت آسانی کے ساتھ اس کا آسان طریقہ ہے. اب لکھنا ہے ہری، تو یہ والی یہ استعمال ہو جائے گی، چھوٹی یہ اسے ہم بولتے ہیں. اور ہرے لکھنا ہے، جیسے ہری لکھا تو یہ والی چھوٹی یہ استعمال ہوئی. لیکن اگر ہرا لکھنا ہے، ہرے لکھنے ہیں ہم کو، تو لکھنے ہیں ایسے ہرے. یہ ہو گیا. یہ سمجھ لیں کہ یہ ایکار کے لیے اور یہ چھوٹی یہ درگی کار کے لیے. ناظرین محترم، تو آپ لوگوں نے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ جوڑنا سیکھ لیا ہوگا، مجھے ایسا یقین ہے. اب میننگ فل الفاظ انشاءاللہ کل سے تیسرے سبق سے ہم بلکہ چوتھے سبق سے لکھانا شروع کریں گے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے اندر یقینی طور پر تبدیلی آئے گی اور آپ کو لکھنا سمجھ میں بھی آئے گا. دو چار مشق اور کرا دیتا ہوں یہ دو چشمی ہے والی صورت کی. اس کو اگر آپ کو لکھنا ہو، یہ دھے اسی طریقے سے ڑے کے ساتھ ہے تو ڑ کی آواز نکلے گی. اسی طریقے سے ڈال کے ساتھ ہے تو ڈھے کی آواز نکلے گی. یہ جیم کے ساتھ کبھی کمبائنڈ ہو جاتا ہے، کبھی نہیں بلکہ اکثر ہی ہوتا ہے، جھو کی آواز نکلے گی. یہ چے کے ساتھ اس کو اگر ملاتے ہیں یہ چے ہو گیا، اور ہے تو چھو کی آواز نکلے گی اس سے. اسی طریقے سے گاف کے ساتھ اگر ملاتے ہیں اس کے ساتھ تو گھو کی آواز نکلے گی. اسی طریقے سے کاف کے ساتھ اگر ملاتے ہیں اس دو چشمی ہے کو تو کھو کی آواز نکلتی ہے، کھو. تو یہ ہے. اب اسی میں ذرا دیکھ لیں، اس کو ذرا ہم الگ انداز سے لکھتے ہیں. دھو ہے تو اس سے ہم بہت سارے الفاظ لکھ سکتے ہیں. دھو، الف آکار لگا دیا، الف آکار کی جگہ استعمال ہوتا ہے. دھان، دھان. اب پڑھ ہے تو اس سے پہلے ڑے لگا دیں گے، ہم پے لگا دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ پڑھ. ایسے پڑھ. اسی طریقے سے ڈھونا، جھے ہے، جھاڑی. آگے دیکھیں، چھ ہے، چھان. گھے ہے، گھان. اسی طریقے سے کھا ہے، کھے ہے تو اس سے لکھیں گے کھانا. تو دیکھیں کتنا آسان ہے ان چیزوں کا لکھنا. آپ کو اگر کوئی اور نیا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں کہ آپ کس طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں. اس کے اعتبار سے انشاءاللہ میں آپ کی
تیاری اور لکھائی کی مشق بہت آسانی کے ساتھ کروا دوں گا۔ مجھے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایسا آپ کے لیے آسان ہوگا، اور میں نے سمجھایا بھی ہے، بہت آسانی کے ساتھ بچے اسے پڑھ بھی لیتے ہیں اور بہت آسانی ہوتی ہے اسے لکھنے میں بھی۔ اسی طریقے کو میں یہاں پر فلفل کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب بھی سمجھ رہے ہوں گے۔ کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں تاکہ میرے لیے آسانی ہو سکے۔ تو روکتے ہیں آج کے سبق کو یہیں پر، انشاءاللہ کل ملیں گے پھر سے اردو لکھائی کے مشق کے ساتھ، اور یقین جانیں کہ اس بار سے اگلا سیشن جو ہونے جا رہا ہے بلکہ سبق چوتھا سبق، وہاں سے آپ کو بہت آسانی کے ساتھ اردو لکھائی کی مشق آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکیں گے اور بہت بہترین انداز میں آپ سیکھ سکیں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔